اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب جو ہدایت اور حکمت کا سرچشمہ ہے، لیکن کیا اس کے الفاظ اور آیات میں کوئی پوشیدہ ریاضیاتی نظام بھی ہو سکتا ہے؟ آج ہم اسی پر اسرار پہلو پر ایک نظر ڈالیں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کئی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا قرآن میں موجود اعداد صرف گنتی کے لیے ہیں یا پھر ان کے پیچھے کوئی گہرا الہی منصوبہ چھپا ہوا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان اعداد کو محض اتفاق نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ انہیں ایک بڑے ڈیزائن کا حصہ مان کر دیکھنا چاہیے۔ تو آئیے اسی تحقیق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری اس تحقیق کی شروعات ایک ایسے عدد سے ہوتی ہے جو قرآن میں بار بار ایک بہت ہی خاص ترتیب سے نظر آتا ہے اور جسے کئی لوگ ایک کلیدی کوڈ مانتے ہیں۔ 19 کا عدد۔ ذرائع کے مطابق یہ صرف ایک عام عدد نہیں، بلکہ یہ قرآن کی ساخت کی بنیاد میں ایک خاص مقام رکھتا ہے اور اس کی موجودگی محض اتفاق سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اب یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ عدد 19 صرف ایک جگہ نہیں بلکہ قرآن کے پورے ڈھانچے میں نظر آتا ہے۔ بسم اللہ کے 19 حروف سے لے کر قرآن کی 114 سورتوں تک، جو کہ 19 کا ملٹیپل ہے، یہاں تک کہ کل آیات کے ہندسوں کو جمع کریں تو بھی 19 بنتا ہے، اور لفظ اللہ کے استعمال کی تعداد بھی 19 پر پوری تقسیم ہوتی ہے۔ تو جو لوگ ان نمونوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ محض اتفاق نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ ایک الہی کوڈ ہے، ایک ڈیوائن سگنیچر ہے جو نہ صرف قرآن کی صداقت کی دلیل ہے بلکہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ کوڈ اس کتاب کو کسی بھی قسم کی تبدیلی سے محفوظ رکھتا ہے۔ چلیے اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف ایک عدد سے بڑھ کر توازن اور ڈیزائن کے وسیع تر تصورات تک کیسے پہنچتا ہے۔ گولڈن ریشو یعنی سنہری نسبت، اسے الہی تناسب بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں کائنات کے ہر ڈیزائن میں نظر آتا ہے، پھولوں کی پتیوں سے لے کر انسانی چہرے کی ساخت تک۔ یہ حسن اور توازن کی ایک عالمگیر علامت ہے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ الہی تناسب صرف کائنات میں نہیں ہے، ذرائع کے مطابق یہ قرآن کی اپنی ساخت میں بھی موجود ہے، یعنی مکہ اور مدینہ کے فاصلوں سے لے کر کچھ صورتوں کی آیات کی ترتیب تک یہ نسبت ایک پوشیدہ ڈیزائن کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اس کتاب کو کائنات کے بنیادی اصولوں سے جوڑتی ہے۔ اچھا، اب پورے متن کے بڑے منظر سے ہٹ کر آئیے ذرا ایک مخصوص صورت کے اندرونی توازن پر نظر ڈالتے ہیں۔ ذرا سورۃ الملک کو دیکھیں۔ 30 آیات کی یہ سورت، اس کے پہلے 15 آیات میں 140 الفاظ ہیں اور آخری 15 آیات میں، جی ہاں، ان میں بھی ٹھیک 140 الفاظ ہیں۔ یہ لسانی توازن خود اس سورت کے پیغام کو ظاہر کرتا ہے، جو اللہ کی کامل بادشاہت اور ہم آہنگی کا بیان ہے۔ اب ہم اپنی توجہ کچھ ایسے اعداد کی طرف کرتے ہیں جنہیں ذرائع تخلیق اور کائنات کے بڑے تصورات سے جوڑتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں عدد 7 کی۔ 7 آسمان، 7 زمینیں، ہفتے کے 7 دن۔ یہ عدد تخلیق سے جڑا ہوا ہے اور قرآن میں بھی لفظ 7 147 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو خود 7 کا ملٹیپل ہے۔ یہ ایک اور اشارہ ہے تخلیق کے کامل ڈیزائن کی طرف۔ اسی طرح عدد 8 بھی اہمیت رکھتا ہے، جسے جنت کے 8 دروازوں اور ہمیشہ کی زندگی یعنی ابدیت سے منسلک کیا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الکہف میں اس کا ذکر جدید اور لافانی زندگی کے موضوعات سے جڑا ہوا ہے۔ اگلی مثال قرآن کے اعداد کو ایک قدرتی فلکیاتی چکر سے جوڑتی ہے، جو ایک اور دلچسپ پہلو ہمارے سامنے لاتی ہے۔ قرآن میں چاند کا ذکر 27 مرتبہ آیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ قمری مہینہ تقریباً 29.5 دنوں کا ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ دونوں اعداد اتنے قریب ہیں کہ یہ کلام الہی اور کائنات کے فلکیاتی نظام کے درمیان ایک گہرے تعلق کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو ان تمام نمونوں کو دیکھنے کے بعد اب ہم اس تجزیے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اصل سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کو کس نظر سے دیکھا جائے۔ تو ہم نے چند مثالیں دیکھیں۔ 19 کا وہ کوڈ جو قرآن کی بنیاد میں نظر آتا ہے، سورۃ الملک کا وہ حیرت انگیز توازن، اور تخلیق سے جڑے علامتی اعداد، یہ سب مل کر ایک بڑی تصویر پیش کرتے ہیں۔ تو اصل نقطہ یہ ہے، ان نمونوں کو محض اتفاق نہیں بلکہ الہی نشانیاں سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو دعوت دیتی ہیں کہ غور و فکر کیا جائے اور ایمان کو مزید گہرا کیا جائے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے جس کا جواب ہر شخص کو خود تلاش کرنا ہے۔ کیا یہ اعداد و شمار محض انسانی ذہن کی تلاش ہیں یا ان کے پیچھے واقعی کوئی مافوق الفطرت ذہانت کام کر رہی ہے؟ اس کا فیصلہ ہم سب کو خود کرنا ہے۔
تأخذه سنة ولا نوم